السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کو ایک ایسی حقیقت اور ایسے اسلامی واقعات اور فاطمی کون تھے، مسلمانوں کو کس طرح نقصان پہنچاتے تھے، اس واقعات پر آج پردہ اٹھاؤں گا کہ کس طرح یہ مسلمانوں کے خلاف تھے، سنی مسلمانوں کے خلاف تھے، یہ کس طرح بغاوت کرتے تھے اور کیا یہ کرتے تھے۔ یہ آج سارا کچھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ جس طرح صلاح الدین ایوبی کی سیریز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، سلجوکیوں کی سیریز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ان کو ویڈیو میں دکھایا گیا ہے، باقی بھی بہت ساری ویڈیو میں آپ کو دکھایا گیا ہے۔ دوستو، فاطمی خاندان سیاسی اور مذہبی خاندان جس نے سن 909 سے 1171 عیسوی تک شمالی افریقہ اور اس کے بعد مشرق وسطی میں ایک سلطنت پر غلبہ حاصل کیا اور اسے بے دخل کرنے کے ناکام کوشش کی۔ دوستو، عباسی خلیفہ بطور رہنما اسلامی دنیا سے اس کا نام لیا۔ فاطمہ پیغمبر اسلام کی بیٹی جن سے فاطمی نسل کا دعویٰ کرتے تھے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے جو اس کی بیٹی تھی حضرت فاطمہ علیہ السلام۔ یہ جو فاطمی لوگ تھے یہ اس پر دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اس کی نسل سے ہیں۔ فاطمیوں سے پہلے شمالی افریقہ اور مصر میں اور بھی حکمران رہ چکے ہیں جو بغداد میں عباسی خلفاء سے عملی طور پر خود مختار ہونے میں کامیاب ہو گئے، لیکن وہ اسلام کی سنی شاخ کے مسلمان تھے جو خلیفہ کی علامتی حکمیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے۔ دوستو، اسلامی کمیونٹی کے سربراہ تاہم فاطمی ایک حریف مذہبی تحریک کی سربراہ تھے۔ اسماعیلی فرقہ اسلام کی شیعہ شاخ اور تمام اسلام میں موجودہ مذہبی اور سیاسی نظام کو ختم کرنے کے لیے وقف ہے۔ اپنے پیشروؤں کے برعکس انہوں نے عباسی خلفاء کو برائے نام تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جنہیں انہوں نے غاصب کے طور پر مسترد کر دیا۔ دوستو، وہ خود بحیثیت اسماعیلی ہیں۔ ائمہ روحانی پیشوا بہرم اپنی بیٹی فاطمہ اور ان کے رشتہ دار علی کے ذریعے پیغمبر کی اولاد میں سے اپنے پیروکاروں کی نظر میں صحیح خلیفہ نزول اور الہی انتخاب کے لحاظ سے حقیقی عقیدے کے محافظ اور جائز سربراہ تھے۔ دوستو، عالمگیر اسلامی ریاست اور برادری کا ان کا مقصد دوسری علاقائی خود مختاری قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ عباسیوں کی بالادستی اور ان کی جگہ نئی خلافت حاصل کرنا تھا۔ توسیع کی مدت 9ویں صدی کے دوران اسماعیلی مشنری اسلامی سلطنت کے بہت سے حصوں میں قائم ہوئی، سنی نظام اور عباسی ریاست کے خلاف انقلاب کے نظریے کی تبلیغ کرتے رہے۔ متعدد ناکام عروج کے بعد اسماعیلیوں نے یمن میں ایک مضبوط بنیاد قائم کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ وہاں سے انہوں نے شمالی افریقہ میں سفیر بھیجے، جہاں انہوں نے اپنی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی، جو 909 تک وہ اپنے امام کے لیے کافی مضبوط ہو چکے تھے، جو چھپے ہوئے تھے ابھر کر خود کو خلیفہ کا اعلان کرنے کے لیے المہدی الہی ہدایت یافتہ کے مسیح لقب کے ساتھ اس سے ایک نئی ریاست اور خاندان کا آغاز ہوا۔ پہلی نصف صدی تک فاطمی خلفاء نے صرف شمالی افریقہ اور سسلی میں حکومت کی، جہاں انہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے زیادہ تر مضامین مالکی مکتب کے سنی تھے، دیگر ایک خاص اقلیت خوارج تھے۔ کوئی بھی گروہ نئے حکمرانوں کے اسماعیلی عقائد کی طرف متوجہ نہیں تھا اور انہوں نے ان کے خلاف سخت مذمت کی۔ خود اسماعیلیوں کے درمیان بھی جلد ہی ریاست اور انقلاب کے درمیان، یعنی خلیفہ کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا۔ المہدی حکومت 909 سے 934 اور وہ مشنری جنہوں نے اسے اقتدار میں لایا تھا، امازی برابر قبائل اور پڑوسی مسلم حکمرانوں کے ساتھ سیاسی مسائل بھی تھے۔ سسلی اور اٹلی میں بازنطینیوں کے خلاف جنگ، جو فاطمی حکمرانوں کو ان کے شمالی افریقی پیشروؤں سے وراثت میں ملی تھی۔ مصر کی فتح۔ ان مشکلات سے نبردار آزما ہوتے ہوئے
فاطمیوں نے کبھی بھی اپنے حتمی مقصد مشرق کی طرف توسیع، جہاں عباسی طاقت کا مرکز تھا، نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے۔ مصر کی فتح کا پہلا مرحلہ تھا۔ پہلے خلیفہ المہدی نے تیونس کے مشرقی ساحل پر میدیہ بنیاد 1920 میں ڈالی، اپنی حکومت قائم کیا۔ اس کے جانشین القائم حکومت 934 سے 946، المنصور حکومت 946 سے 953 اور الماز حکومت 953 سے 975 تک وہاں حکومت کی۔ 913، 915، 919، 921 اور 925 میں مصر کے خلاف ناکام مہمات بھیجی گئیں۔ آخرکار 969 میں خلیفہ الماز کے تحت مشرق کی طرف پیش قدمی کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔ دوستو، فاطمی فوجوں نے وادی نیل کو فتح کیا اور سینائی کے پار فلسطین اور جنوبی شام میں پیش قدمی کے مسلم مصر کے پرانے انتظامی مرکز الفسط کے قریب فاطمیوں نے تعمیر کیا۔ قاہرہ جو ان کی سلطنت کا دارالحکومت بن گیا، اور اس کے مرکز میں ایک نئی مسجد اور مدرسہ جسے الزہر کہا جاتا ہے۔ فاطمہ الزہرا کے بعد، جو کہ خاندان کی آباء و جداد ہے، 1 صدی سے زیادہ عرصے تک قاہرہ میں فاطمی حکمرانوں نے عالمگیر اسماعیلی امامت کے قیام کے اپنے مقصد کی پیروی کی۔ بعض اوقات وہ دوسرے مسائل کی وجہ سے مجبور ہوتے تھے، سرحدوں پر جنگ، بحر روم میں مصیبت، گھر یا صوبوں میں بدامنی، اپنے سنی حریفوں کے ساتھ کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے، لیکن اسے انتظامات ہمیشہ عارضی ہوتے تھے۔ فاطمی خلافت ایک وقت میں ایک سامراجی اور انقلابی حکومت تھی۔ گھر میں خلیفہ ایک خود مختار تھا، ایک وسیع سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور اسے اہم فوجی اور سیاسی طریقوں سے پھیلانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کا دل مصر تھا اور اس کی چوٹی کے صوبوں میں شمالی افریقہ، سسلی، افریقہ کا بحر احمر کا ساحل، شام، فلسطین، یمن اور حجاز شامل تھے، جن میں مکہ اور مدینہ کے 2 مقدس شہر تھے۔ ان کا کنٹرول ایک مسلمان حکمران کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا، جس نے اسے عظیم مذہبی وقار عطا کیا اور اسے اس قابل بنایا کہ وہ اپنے فائدے کے لیے سالانہ حج کا فائدہ اٹھا سکے۔ خلیفہ نے صرف ایک شہنشاہ تھا، وہ ایک امام بھی تھا، اسماعیلیوں کا روحانی سربراہ جہاں بھی وہ تھے، اور اسماعیلی نظریے کے مطابق بنی نوع انسان کے لیے خدا کی بے مثال رہنمائی کا مجسمہ۔ اس طرح وہ سنی عباسی نظام کا دشمن تھا اور ان لوگوں کی امید اور پناہ گاہ تھا جو اسے ختم کرنا چاہتے تھے۔ تمام سرزمینوں میں جو اب بھی عباسیوں کے زیر تسلط تھا، اس نے ایک بڑے نیٹ ورک کی کمانڈ کی مشینری اور ایجنٹ، اور اس نے ان کا استعمال اسماعیلی عقیدے کے لیے مذہب تبدیل کرنے اور فاطمی مقصد کے لیے کارکنوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا۔ ان کا کام تبلیغ کرنا اور جہاں ممکن ہو سنی نظام اور اس کی حمایت کرنے والی حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنا تھا۔ اس مشن کو قاہرہ میں چیف مشنری کی اعلیٰ ہدایت کے تحت وسیع اور خفیہ طور پر منظم کیا گیا تھا۔ فاطمی ریاست میں مشن روایتی فوجی اور بیوروکریٹک اداروں کے ساتھ حکومت کی تیسری شاخ بن گیا۔ اس طرح اس نے قرون وسطیٰ کی اسلامی دنیا میں ایک ایسی چیز کا تخمینہ لگایا جس کی کمی تھی، ایک ادارہ جاتی ریاست مذہب۔ اس مشن کے بنیادی احکام اسماعیلی عقیدہ کی تشکیل اور نشر و اشاعت تھے۔ اسماعیلی الہات نے وہ دلائل فراہم کیے جن کے ذریعے فاطمیوں نے عباسیوں کے خلافت کے دعوے کی تردید کی اور اپنا دعویٰ کیا، اور اس طرح یہ ان کی اسلحہ خانے میں ایک طاقتور ہتھیار تھا۔ دوستو، سب سے پہلے تیونس اور پھر مصر میں ممتاز ماہرین اہلیات کے ایک سلسلے نے لکھا جو اسماعیلی نظریے کی کلاسیکی شکل بن گیا۔ فاطمیوں نے عظیم کتب خانوں اور کالجوں کی بھی بنیاد رکھی، جن کا کام مشینریوں کو میدان میں نکلنے کی تربیت دینا اور اس مقصد کے لیے قاہرہ بھیجے جانے والوں کو مزید ہدایت
فراہم کرنا تھا۔ مشن کا کام سنی سلطنت کے خلاف فاطمی عظیم حکمت عملی کا صرف ایک حصہ تھا۔ ایک اہم ہونے کے باوجود اس حکمت عملی میں اسماعیلی عقیدے کے عالمی مقاصد اور فاطمی ریاست کے سامراجی مقاصد آپس میں مل گئے۔ ان کارروائیوں سے منسلک ایک عظیم تجارتی توسیع اور ایک اقتصادی پالیسی تھی جس کا مقصد ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان بحر احمر کی تجارت کو فروغ دینا تھا تاکہ خلیج فارس کے ذریعے متبادل راستے کو نقصان پہنچے جس پر سنی طاقتوں کا کنٹرول تھا۔ اس کوشش کے دوران فاطمیوں نے اپنی حکومت کو بحر احمر کے دونوں کنارے تک بڑھایا، یمن میں اپنی بالادستی قائم کی اور مشینریوں کو مشرق عرب، وسطی ایشیا اور ہندوستان بھیجا۔ فاطمی زوال کا آغاز۔ دوستو، فاطمی زوال کا آغاز میں مشرق میں فاطمی پھیلاؤ کا عروج 1059 سے 1057 سے 1059 اس وقت پہنچا جب عراق میں ایک اختلافی جنرل نے رخ بدل کر موصل میں فاطمی خلیفہ کا اعلان کیا اور پھر 1 سال کے لیے بغداد میں ہی تاہم فاطمی حمایت فراہم کرنے سے قاصر تھے اور سلجوق ترکوں نے جنرل کو بغداد سے باہر نکال دیا۔ یہ ایک اہم موڑ ثابت ہوا اور فاطمی طاقت اور اسماعیلی اثر و رسوخ دونوں کے زوال کا آغاز ہوا۔ پیارے بھائیوں، اسلامی قیادت کے لیے فاطمی بولی کی ناکامی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک مذہبی نظریے کو اپنانا اور برقرار رکھنا تھا جو بالآخر سنی اکثریت کے لیے ناقابل قبول تھا۔ دوستو، فاطمی اسماعیلیت ایک الہیات کے طور پر اسلام کے مرکزی اجماع سے دور تھی اور 11ویں اور 12ویں صدی کے سنی احیا کے ساتھ اس کا رد یقین ہو گیا۔ صلیبیوں کے آنے نے بلا واسطہ طور پر اس کی قسمت پر مہر لگا دی، کیونکہ 12ویں صدی کے اسلام اور عیسائیت کے درمیان ہونے والے عظیم مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ دوستو، بیرون ملک اپنے منصوبوں میں فاطمیوں نے بہت سی کامیابی حاصل کی، جن میں سب سے قابل ذکر خود مصر کی فتح تھی۔ انہیں بار بار ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، تاہم فلسطین اور شام میں جہاں مقامی مخالفین کے علاوہ انہیں باہر سے بھی بڑے حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، بازنطینیوں، ترکوں اور پھر یورپی صلیبیوں کے یہ شام میں ہی تھا کہ مشرق کی طرف عظیم فاطمی پیش قدمی میں تاخیر اور روک لگا دی گئی اور شام میں ہی ایک نئی طاقت نے جنم لیا جس نے وقت کے ساتھ انہیں تباہ کر دیا۔ بلا شبہ بیرون ملک یہ پریشانیاں مصر میں بڑھتی ہوئی بے اطمینانی نے کھلائی ہیں اور ان کی وجہ سے ہیں۔ سب سے پہلے خلیفہ نے بنیادی طور پر شہری حکومت کی صدارت کرتے ہوئے معاملات کا مکمل ذاتی کنٹرول برقرار رکھا، تاہم فوج کی اہمیت میں اضافہ ہوا اور امازی، ترک، سوڈانی اور نیوبین فوجیوں کے درمیان گروہی اختلافات پیدا ہو گئے۔ دور حکومت میں مختلف گروہوں کے درمیان لڑائیاں سب سے پہلے ایک عنصر بن گئیں۔ الحاکم حکومت 966 سے 1021 کے زمانے میں جزوی طور پر اس کے اپنے انتہائی سنکی رویے کی وجہ سے خلیفہ کی ذاتی اتھارٹی اور مذہبی وقار میں کمی آنے لگی۔ اس کے جانشین ان کے وزیروں اور ان کے جرنیلوں کی ہاتھوں کی کٹ پتلیوں سے کچھ زیادہ ہی بن گئے کہ طویل دور حکومت مستنصر حکومت 1036 سے 1094 گروہی جھگڑوں نے مصر کو انتشار اور ظلم کے ایک منحوس دائرے میں لایا جو بار بار آنے والے قحط اور طاعون سے بدتر ہو گیا۔ صوبے مشرق اور مغرب میں مقامی خاندانوں یا حملہ آوروں کے ہاتھوں کھو گئے تھے۔ دوستو، 1073 میں ایک قابل سپاہی بدر الجمال خلیفہ کی دعوت پر قاہرہ گیا اور اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ایک رات میں اس کے افسروں نے سرکردہ جرنیلوں اور اہلکاروں کو پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس نے
فوجوں کے کمانڈر اور مشینریوں کے ڈائریکٹر اور وزیر کے القابات سنبھالے، جو فوجی، مذہبی اور بیوروکریٹک اداروں پر اپنے کنٹرول کی علامت ہے۔ دوستو، یہ فوجی لقب سے جسے وہ عام طور پر جانا جاتا ہے، بدر الجمالی نے نظم و ضبط بحال کیا اور تھوڑی دیر کے لیے کچھ حد تک خوشحالی بھی لے آئے۔ مصر ایک فوجی حکومت کے تحت آیا جس کی سربراہی فوجوں کے کمانڈر کرتے تھے اور اس کی دیکھ بھال اس کو فوج کرتی تھی۔ اس کی فوج دفتر مستقل ہو گیا۔ بدر کی جانشینی اس کے بیٹے نے کی اور پھر فوجی اموروں کے ایک سلسلے نے جنہوں نے فاطمی خلفاء کو سرپرستی میں رکھا۔ بعد کے کمانڈر بھی اسماعیلی نہیں تھے۔ فاطمی ریاست کا خاتمہ۔ دوستو، فاطمی ریاست کا خاتمہ، بدر اور اس کے جانشینوں نے فاطمی ریاست کو تباہی سے بچایا اور اس کے خاتمہ تقریباً 1 صدی تک ملتوی کر دیا۔ مشرق سے سلجوق کے چیلنج کا جواب دیتے ہوئے اس نے شام، عرب اور دیگر جگہوں پر مذہبی اور دنیاوی دونوں ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے ایک فعال پالیسی پر عمل کیا۔ شام میں البتہ فاطمیوں کی فوجوں کو بار بار شکست کا سامنا کرنا پڑا اور عرب میں ان کی پیروی کم ہو کر رہ گئی۔ بدر کا بیٹا اور جانشین لا افضل نے مصری فاطمی خاندان کے آفاقی خلافت کے دعوے کو رد کر دیا۔ دوستو، 1094 میں المتنصر کی وفات پر یہ الافضل تھا جس نے نئے خلیفہ کا انتخاب کیا۔ المتنصر نے اپنے بڑے بیٹے نزار کو نامزد کیا تھا جسے اسماعیلی رہنماؤں نے قبول کر لیا تھا۔ چھوٹا بیٹا احمد اتحادیوں کے بغیر ایک نوجوان تھا جو مکمل طور پر اپنے کفیل پر منحصر ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ الفضل نے اپنی بہن کی شادی احمد سے کی اور المتنصر کی وفات پر اپنی بھابھی کو رجال نام کے ساتھ خلیفہ قرار دیا۔ المستلی حکومت 1094 سے 1101 میں ایسا کرتے ہوئے الفضل نے فرقہ کو اوپر سے نیچے تک تقسیم کر دیا۔ دوستو، مصر میں بھی کچھ مخالفت ہوئی۔ فارس، عراق اور وسطی ایشیا میں اسماعیلی مشن کی قیادت کی جسے حسن صبا نے نئے خلیفہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور قاہرہ میں فاطمی حکام سے تعلقات منقطع کر لیے۔ دوستو، حسن عباس کی نئی اسماعیلی تحریک سے نظری اسماعیلیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے مخالفوں کے ذریعے قاتلوں نے نزار اور اس کی اولاد کو صحیح امام قرار دیا اور قاہرہ میں خلیفہ کو غاصب قرار دیا، حتیٰ کہ وہ اسماعیلی خاص طور پر یمن میں جنہوں نے اس المستلی کو قبول کیا تھا 1130 میں اس وقت منقطع ہو گئے جب المستلی کے بیٹے الامیر حکومت 1101 سے 1130 کو قاتلوں نے قتل کر دیا اور اس کے کزن الحفیظ کے بعد اس کی جانشینی ہوئی، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ الامیر نے ایک شیر خوار بیٹا چھوڑا ہے جو اب پوشیدہ امام تھا۔ یمنیوں نے قاہرہ میں الحافظ یا اس کے جانشینوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ خاندان کا خاتمہ۔ دوستو، 1171 میں ہوا ان کا خاتمہ۔ خاندان کا خاتمہ 1171 میں ہوا۔ آخری 4 خلیفہ ایک مقامی مصری خاندان سے زیادہ نہیں تھے، بغیر طاقت، رسوخ یا امید کے۔ 1171 میں آخری خلیفہ کا انتقال ہوا۔ صلاح الدین ایوبی، وہ تو آپ جانتے ہیں صلاح الدین ایوبی کا جو سیزن چل رہا ہے، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فاطمی کس طرح آتے ہیں جو شام میں داخل ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی برائے نام وزیر مصر کا حقیقی آقا بن چکا تھا اور فاطمی خلافت جو پہلے ہی مذہبی اور سیاسی قوت کے طور پر ختم ہو چکی تھی، رسمی طور پر ختم کر دی گئی۔ اس طرح فاطمی خاندان کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا اور ان علاقوں میں، ان ریاستوں میں دوبارہ سے سنیوں کی حکومت جاگ اٹھی اور دوبارہ انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی۔ دوستو، یہ اسلامی واقعات آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔